बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SS TV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज दो अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ी ख़बर है। बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दो मुआवनीन ख़ुसूसी उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए हैं, उन्होंने दिए नहीं हैं। ये बड़ी ख़बर है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफ़े दिए हैं? पहले ये कहा गया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, दरअसल वो रिज़ाइन नहीं किया गया, उनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं आपकी वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास ये ख़बर है कि आखिर क्या वजह बनी उनके इस्तीफ़ों की। और दूसरा, आज कौमी असम्बली से दो अहम बिल मंजूर हुए हैं, उनके हवाले से बात करूँगा। लेकिन उन बिलों के ऊपर किस तरह बारगेन करने की कोशिश की गई, किस तरह सियासत करने की कोशिश की गई, किस तरह कोशिश की गई कि कोई अपना ज़ाती काम निकलवा लिया जाए हुकूमत से, सारा कुछ क्या होता रहा उसके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले आज पाकिस्तान के दो मुआवनीन ख़ुसूसी जिनके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत बड़े ऐलानात भी किए थे। एक तो तानिया इदरोस, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी थी, डिजिटल पाकिस्तान को भी देख रही थी, बहुत सारे मामलात देख रही थी जो IT और इसके शोबे से मुतल्लिक़ हैं, डिजिटल मीडिया के मुतल्लिक़ हैं। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और दूसरा, मुआविन ख़ुसूसी सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो रिज़ाइन किए हैं उसमें इन्होंने लिखा क्या है। पहले बात कर लेते हैं तानिया इदरोस साहबा के हवाले से। इन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए, मुझ पर होने वाली तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। अवामी मफाद मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश करती हूँ, ताहम मैं अपनी तमाम तरह सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूँगी। ये था इनका। जब रिज़ाइन किया तो इन्होंने इसकी ये वजह बताई। अब मैं आता हूँ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की तरफ। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी इसी तरह ही कुछ एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ और मेरा जो इस्तीफ़ा है उसकी मैं वजूहात आपको बता देता हूँ। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने लिखा कि जी पाकिस्तान के अवाम एक बेहतर निज़ाम सेहत के मुस्तहिक हैं और मैंने इस मकसद के लिए खलूस के साथ काम किया। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कोविड-19 से एक मजबूत तिब्बी निज़ाम के साथ निकलेगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं आलमी इदारा सेहत को छोड़कर इमरान खान की ज़ाती दरख्वास्त पर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान की खिदमत करना एक एज़ाज़ की बात थी। मैं मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त में जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोविड के केसेस में कमी आई है और ये अज़ीमुश्शान कौमी काविश के नतीजे में मुमकिन हुआ है। ये दो इस्तीफ़े आए हैं। अच्छा, अब आते हैं इनकी वजूहात की तरफ। अच्छा, ये तानिया इदरोस साहबा जो थी, ये आपको याद होगा कि इनको लाने में किरदार अदा किया था जहांगीर तरीन साहब ने। और जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि 6 महीने मेहनत की गई है इनको लाने के लिए। बहुत ज़्यादा कन्विंस किया गया तानिया को कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की खिदमत करें, जब इनको लाया गया था। अब उसके बाद ये सूरत हाल सुना है, जो मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि दो वजूहात बनी हैं तानिया इदरोस के इस्तीफ़े की। एक तो जहांगीर तरीन साहब का यहाँ से चले जाना, और जहांगीर तरीन साहब के चले जाने के बाद तानिया इदरोस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश थी। और वो मुश्किलात थी कि वो किसी से अगर ताउन मांगती थी, चाहे वो किसी वजारत में फ़ोन करती थी, किसी ब्यूरोक्रेट को फ़ोन करती थी, कहीं पर भी बात करती थी, तो आगे से उनको ताउन नहीं मिलता था। और एक तो वजह ये बनी है उनके इस्तीफ़े की। लेकिन दरअसल एक और वजह भी है, और वो ये है कि तानिया इदरोस के ख़िलाफ़ फ़ंडिंग के मुतालिक कुछ तहकीकात जारी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये तहकीकात करने का कहा था। उनके ख़िलाफ़ डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की फ़ंडिंग से मुतालिक तहकीकात हो रही थी, जिन पर वो जो है इत्मीनान बख्श जवाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं दे पाई थी। और इनके जवाब को वज़ीर आज़म ने तसल्ली बख्श ना होने पे इनका इस्तीफ़ा मांगा था। अब दूसरा मामला है जनाब, वो हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब काफ़ी ख़बरों में रहे। जब से वो आए मुआविन ख़ुसूसी बने, तब से वो काफ़ी ख़बरों में थे। और इनके इस्तीफ़े के हवाले से जो बहुत सारी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मामलात क्या हैं। पहला, सबसे पहले कहते हैं कि जब ये आए, वहाँ से शुरू करता हूँ। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे। पहले तो आपको पता है कि जो दोहरी शहरियत और असासों वाला मामला था उसके ऊपर दबाव था, सबके ऊपर था। वो तानिया पे भी था, वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब पे भी था। लेकिन ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जब से आए तो उसमें जो है सबसे पहले जब ये आए थे तो डेंगू का मामला था। डेंगू के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये चेक रखे हुए थे कि ज़फ़र मिर्ज़ा ने डेंगू के मामले के ऊपर कोई प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, पहला। दूसरा मामला था हेल्थ रिफॉर्म्स का। हेल्थ रिफॉर्म्स करने का कहा गया था ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से भी कोई
تسلی بخش کارکردگی نہیں دکھا پائے تھے۔ تیسرا، اس ہیلتھ ریفارمز کے حوالے سے ایک ٹاسک کمیٹی بنی تھی لیکن اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ناراض تھے۔ تیسرا، ادویات کے اسکینڈل کا کیس تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ادویات کے اسکینڈل کے کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے اوپر سوالات تھے اور وزیر اعظم پاکستان اس معاملے پر بھی ڈاکٹر ظفر مرزا سے ناراض تھے۔ چوتھا، کرونا کے معاملے پر ظفر مرزا کو لایا گیا تھا، ظفر مرزا کو کہا گیا تھا کہ آپ ایکٹیولی کام کریں۔ ظفر مرزا میٹنگز میں نظر آتے تھے، ایک میٹنگ تو میں نے خود بھی NCOC میں اٹینڈ کی تھی، موجود ہوتے تھے ہر میٹنگ کے، پریس بریفنگز بھی کرتے تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ فوکل پرسن ہیں کرونا کے اوپر، وہ اور اسد عمر جس طرح آ کے فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں، کرونا کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی ہے، اس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا نہیں کر پائے۔ یہ وجہ بنی ہے ڈاکٹر ظفر مرزا سے استعفیٰ لینے کے حوالے سے۔ اچھا، ایک اور سکینڈل تھا ان کا، ایک اور معاملہ تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ ہے جو پچھلے دنوں سے کافی لائم لائٹ میں تھا اور کافی اس کے اوپر اعتراضات ہو رہے تھے، اور وہ ہے جو ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا معاملہ ہے۔ کافی اپوزیشن کی طرف سے، عوام کی طرف سے بہت بڑا دباؤ تھا، ریئیکشن آیا تھا ادویات کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے ڈیوٹی لگائی تھی ظفر مرزا کی کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، آپ اس کو کوئی پلان کریں، اس کو پراپر کوئی مطلب اس کا طریقہ کار بنائیں۔ اس کے حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہے وہ جو ہے مطلب ہے اس پہ وزیر اعظم کو مطمئن نہیں کر پائے، کوئی پراپر طریقہ کار نہیں بنا پائے، دواؤں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر پائے، اس وجہ سے ان سے استعفیٰ لے گیا۔ یہ ہیں کچھ معاملات جن کا میں نے چاہا کہ آپ سے ذکر کروں۔ ظاہری بات ہے یہ وہ معاملات ہیں، استعفے تو سامنے آ گئے، پہلے یہ کہا گیا کہ استعفیٰ دیا ہے، لیکن دراصل بعد میں یہ خبر سامنے آ گئی کہ یہ استعفیٰ دیا نہیں، استعفیٰ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے دن سے ہی کہا ہوا تھا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، دوہری شہریت کے حوالے سے کافی بات چیت ہو رہی تھی اور ایسٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کارکردگی کے اوپر بالکل ان کا ایک واضح موقف رہا ہے کہ اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو پھر کوئی نہیں چل سکے گا۔ یہ وجوہات بنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے تھے۔ کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے، جو تھی سو تھی وہ تو ہونی ہے، بٹ یہ ہے کہ کابینہ کے اندر بھی کافی زیادہ اختلافات دیکھنے میں آئے تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کابینہ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو واپس چلے جانا ہے، اسپیشل اسسٹنٹس کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ دباؤ تھا۔ ان لوگوں کے اوپر بھی کابینہ میں بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں، فواد چودھری صاحب سوال اٹھاتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ ریزائن کر گئے ہیں۔ ان سے استعفیٰ باقاعدہ طور پہ ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے، اور یہ اب سامنے آ گیا ہے۔ یہ وجوہات تھیں ذرائع کے حوالے سے جو مجھے پتہ چلی ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اچھا، آج قومی اسمبلی میں دو اہم جو ہے بل پیش ہوئے ہیں جن کے اوپر کافی جو ہے سامنا رہا ہے حکومت کو پریشر کا، اور میں کہوں اگر بلیک میلنگ کا جو ہے اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ ایک ایسا معاملہ تھا اور وہ ہے FATF کا معاملہ، جس کے تحت پاکستان کا آگے فیصلہ ہونا ہے کہ جس کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے، وائٹ لسٹ میں کریں، بلیک لسٹ میں کریں، اس حوالے سے فیصلہ ہونا ہے۔ اس کو لے کر حکومت نے بل جو ہے وہ پاس کروانے تھے قومی اسمبلی سے، اور ان میں ایک انسداد دہشت گردی ایکٹ 2020 اور دوسرا اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل ایکٹ 2020 وہ منظور کروانے تھے۔ اس کے اوپر بات چل رہی تھی اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی، اور اس کے بدلے میں جناب جو سامنے آیا کردار اپوزیشن کا، وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اپوزیشن نے کہا تھا کہ ایک ڈیل کرتے ہیں، ڈیل یہ کرتے ہیں کہ ہم ان بلز میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیب قوانین ہم آپ کو ترامیم دیں گے، تجاویز دیں گے، ان کے حوالے سے جو ہے آپ نے نیب کے قانون میں ترامیم کرنی ہے۔ اچھا، وہ ترامیم جو ہیں وہ ساری اپوزیشن جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان کو ان کے حق میں کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ 35 ترامیم تھیں، اور ان 35 ترامیم جو ہے اس میں کوشش کی گئی آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور جو اپوزیشن کے مین لیڈران ہیں ان کے لیے تھوڑی سی NRO، اگر مراد سعید جیسے کہتے ہیں، یا جیسے آج شبلی فراز نے بھی کہا، NRO لینے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح FATF والے معاملے پہ ڈیل کر کے، بارگین کر کے نیب قوانین میں کچھ ایسی ترامیم کرائی جائیں کہ جس پہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، نیب جن کے خلاف ایکٹیو ہوا ہے، ان کے لیے ریلیف لے لیا جائے، لیکن اس کے اوپر حکومت نہیں مانی،
اور اس میں باقاعدہ طور پہ 35 ترامیم تھیں، جن میں کچھ میں ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں جی اپوزیشن نے کہا تھا کہ 16 نومبر 1999 سے قانون کا اطلاق کریں جو یہ نیب والا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیب کے اس میں سے نکال دیں، اس پہ نیب تحقیقات نہ کر سکے۔ پھر ایک اور تھا کہ 1 ارب سے زائد جو کرپشن ہے اس کو جو ہے نیب 1 ارب سے زائد کو تو پوچھے، 1 ارب سے زائد کو پوچھے بٹ 1 ارب سے کم کو نہ پوچھے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال سے پرانے کیسز میں کو نیب نہ چھیڑے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو نااہلی کی جو سزا ہے وہ صرف 5 سال ہو۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف نااہل ہوئے ہیں، ایک تو ان کے حوالے سے تھا، باقی منی لانڈرنگ، ایسٹ بیانڈ مینز، اتنے جتنے بھی اپوزیشن نے کام کیے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اپوزیشن کی کوشش تھی کہ کوئی ڈیل بنا کے ان کے ساتھ کی جائے۔ یہ تو معاملہ تھا اپوزیشن جو چاہ رہی تھی۔ آج ایک اور خبر آپ کو دیتا جاؤں، ذرائع کے حوالے سے خبر ہے، نون لیگ کے 3 سے 4 لوگوں نے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی ہے، اور اس اہم شخصیت سے ملاقات میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جی آپ نیب کے حوالے سے ہماری ہیلپ آؤٹ کریں۔ اس اہم شخصیت نے کہا کہ FATF والے معاملے پہ آپ لوگ جو ہے وہ بل منظور کرنے میں آپ بل منظور کروائیں، اور باقاعدہ طور پہ ایک سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، ایک وزیر رہے ہیں، ایک پنجاب اسمبلی میں وزیر رہے ہیں، نام میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بہت اچھے بچوں کی طرح وہاں پہ کہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہم FATF والا منظور کروا دیں گے، پر نیب پہ تھوڑی سی اگر ہو سکے تو ہمارے ساتھ ڈھیلا ہاتھ رکھیں۔ انہوں نے بڑی زبردست سیاست کی ہے، بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف نے اس معاملے کے اوپر، FATF والے معاملے کے اوپر کوشش کی ہے، کیونکہ یہ بڑا کم ٹائم تھا، میرے خیال سے 9 اگست سے پہلے منظور کروانا تھا حکومت نے ہر حال میں، پھر آگے بھیجنا تھا، آگے اس کے اوپر پروسیس ہونا ہے، اور آنے والے اجلاس میں FATF کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ آج یہ دونوں بل منظور ہو گئے ہیں، لیکن اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی میرے خیال سے بہت ہی بھیانک کردار رہا ہے اپوزیشن کا۔ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بل باقاعدہ طور پہ منظور ہو گئے ہیں۔ یہ تو بڑی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت ساری آج خبریں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر ویڈیوز کی جا سکتی تھی، وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور ویڈیو بھی کر لوں جو آج آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے معاملات ہوئے ہیں، وہ بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی، لیکن آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، میرے YouTube چینل SSTV کو سبسکرائب کریں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اللہ حافظ۔